بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ محترم حاضرین، بات جاری ہے درخت پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا۔ اب یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نجم کی چند آیات کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزى، کہ ذرا یہ بتاؤ لات اور عزیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہاں لات اور عزیٰ اور اس کے بعد منات کا تذکرہ ہے، ان کو عزت دینا نہیں ہے۔ اب پہلے اس آیت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ آیت کب نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تب سورہ نجم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ یہاں کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آسمان دنیا تک نبی کو لے کر جانا اور وہاں بڑی بڑی نشانیوں کو نبی کو دکھلانا، یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کیا لات منات عزیٰ جن کے بارے میں تم لوگوں نے عقیدت مندی بنا رکھی ہے، ان کے اندر کوئی طاقت ہے؟ اتنے بلند مقام تک وہ پہنچ سکتے ہیں؟ کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کے بعد بھی عبد ہی ہیں، بندے ہی ہیں، ان کے اندر کوئی کمال اور خوبی نہیں پیدا ہو گئی جو کہ معبود کے اندر، الہ کے اندر ہونی چاہیے، اور تم نے زمین کے پر رہنے والوں کو معبود بنا لیا۔ کون سی خوبی تم نے دیکھی ہے؟ لات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل مکہ کا ایک شخص تھا جو حجاج کرام کو، معتمرین کو، عمرہ کرنے والوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ عربی زبان میں لت یلیتو کہتے ہیں ستو کو گھولنا، اور اسی بنیاد پر اس کو لات کہا جانے لگا، یعنی جو ستو گھول کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب اس ایک خدمت کی بنیاد کے پر اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ اس کا اسٹیچو بت بنایا گیا اور اس کی عبادت کی جانے لگی۔ اس کے بعد عزیٰ، لات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مکہ کا رہنے والا شخص تھا اور حجاج کرام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور یہ بت دراصل اہل طائف کا تھا، یعنی طائف والے اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کا بت تھا۔ اس کے بعد عزیٰ ہے، عزیٰ یہ قریش اور بنو کنانہ کا تھا، یعنی قریش اور بنو کنانہ کی جو برادری تھی، قبائل تھے، وہ اس کی عزت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ عزیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عزیز کی مؤنث ہے، عزیز کی مؤنث ہے، یعنی نعوذ باللہ معبودوں کے اندر بھی جیسے دیوی دیوتا، کہ دیوی جو ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے، دیوتا مذکر ہوتا ہے، تو اس طرح مشرکین کے اندر پہلے سے چلا آ رہا تھا دیوی دیوتاؤں کا تصور کہ نعوذ باللہ عزیز ہے تو یہ دیوتا ہے، اور عزیٰ جو ہے دیوی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ اب یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے اللہ کہتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ قادر ہے، یہ تمام مذکر کے صیغے ہیں۔ اگر اللہ نر اور مادہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر آخر اسے مؤنث کہہ کر کسی جگہ استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا سب سے آسان جواب ہے کہ ہر زبان میں مذکر کا صیغہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اللہ نے اسی صیغے کو انسان کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں مذکر کے لیے طاقت کے معنی میں، اور چونکہ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، اس بنیاد کے پر اللہ نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ مذکر اور مؤنث یہ مخلوق کے درمیان پائی جانے والی چیزیں ہیں، اور خالق ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے کہ ہم اسے مخلوق سے موازنہ کریں کہ مخلوق میں اس طرح پایا جاتا ہے نر اور مادہ، تو نعوذ باللہ خالق بھی ویسا ہوگا؟ نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے تسبیح ہے، تسبیح کا مطلب
اس کو بے عیب قرار دینا. اور نر و مادہ یہ عیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نر بغیر مادہ کے، مادہ بغیر نر کے نہیں رہ سکتے. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں. اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے. اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اولاد کی. یعنی انسان بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے عیب ہوتا ہے وہی اللہ کے لیے خوبی بن جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ عیب مانا جاتا ہے. لیکن اولاد کا نہ ہونا اللہ کے لیے خوبی ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. صاف طور کے پر اللہ نے اس چیز کا انکار کیا. یعنی یہی اللہ کی خوبی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ کا خالق کوئی نہیں، اور اللہ کے ذریعے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی یعنی اللہ کی اولاد نہیں ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے، جبکہ یہ چیز انسانوں کے لیے عیب ہوا کرتی ہے. آگے ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. منات، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منان کی مؤنث ہے. منان کی، منات، وہی دیوی دیوتا کا تصور ان لوگوں کے درمیان تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ منا سے ہے. منا کا مطلب ہوتا ہے بہانا. منا کا میدان، اس کو منا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں قربانی کرنے کے بعد خون بہایا جاتا ہے. اس بنیاد کے پر اس کو منا کہتے ہیں. منا یعنی بہنے والی چیز، جہاں کوئی چیز بہائی جاتی ہے، اس بنیاد کے پر اس کو منا کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے لِكَثْرَةِ مَا يُمْنَعْ عِنْدَهُ مِنَ الدِّمَاءِ، اس لیے کہ وہاں کثرت کے ساتھ خون بہایا جاتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ مدینہ والوں کا یہ ایک بت تھا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، اور یہ حذیل اور خزاعہ کا بت تھا. یہ قبیلے تھے جو وہاں پر آباد تھے. اور اسی طرح اوس اور خزرج جو مدینہ کے دو بہت مشہور قبیلے تھے، یہ اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. اب یہاں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الثالثۃ الاخری، تیسرا بڑا جو دوسرا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا یہ منات ہے. بہرحال یہ تین بت تھے جو عرب کے نزدیک بہت زیادہ معزز مانے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہاں تک کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا. بعض لوگ تو سفر میں ستو کا بت بنایا کرتے تھے اور اسے سفر میں لے جاتے. آج بھی آپ دیکھیں نا، غیر مسلموں کے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، خاص طور سے گنیش چترتھی کے ٹائم میں ہر کوئی اپنا چھوٹا چھوٹا لے کر گھومتے رہتا ہے اور اسی کو لے جا کر ڈبو دیتے ہیں. یہ ہے، یہ مشرکین کے ٹائم، پرانے جو مشرکین تھے تبھی سے چلا آ رہا ہے. اس وقت کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ آج کے مشرکوں سے زیادہ ذہین تھے. وہ دراصل ستو کھانے پینے کی چیزوں کا بناتے تھے تاکہ سفر میں جب کھانے پینے کی کمی پڑ جائے تو اسی کو گھول کر پی جائے، یعنی ضائع نہ ہو. آج تو بہت پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت ہوشیار تھے. اناج کا بنایا کرتے تھے، اناج کا بنانے کے بعد ضرورت پڑنے کے پر اسی کو گھول کر پی جاتے تھے. یہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا الکم الذکر ولہ الانثی. یہ جتنے ہیں لات، منات، عزا، یہ سب کے سب ہم اپنی زبان کے اندر کہیں دیویاں ہیں، اس لیے کہ مؤنث ہیں، دیویاں ہیں. تو قرآن نے سوال کیا الکم الذکر، کہ ذکر یعنی مذکر لڑکے تمہارے لیے، اور وَلَهُ الْأُنْثَى مؤنث اللہ کے لیے ہے. یہ سوال اللہ نے کیا کہ تم مؤنث کو اتنا برا مانتے ہو کہ جب تم میں سے کسی کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو کیا کرتے ہو؟ قرآن مجید کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس کا چہرہ غم کے مارے کالا پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، اور وہ بہت شرمندہ پشیماں ہوتا ہے کہ آخر میں اس بچی کو لے کر جاؤں کہاں؟ یہ تمہارے یہاں معاملہ، یعنی جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی بچیاں ہیں، وہاں پر بھی مؤنث کا تذکرہ.
یعنی جس مؤنث کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو تم ناپسند کرتے ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، اور بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ اس کے ذریعے اولاد آگے بڑھتی ہے، انسان کمانے کھانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا سہارا بنتا ہے، تو یہ ہے تمہارا معاملہ۔ قرآن مجید نے وہی سوال کیا۔ ہمارے ہاں بھی تو وہی مزاج ہے نا کہ اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو جلیبی بانٹتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیڑے بانٹتے اور بڑی شان کے ساتھ عقیقہ وغیرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی دراصل تفریق ہے کہ آپ بچے اور بچی کے درمیان فرق کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لڑکا دینے والا، لڑکی دینے والا سب اللہ ہے، اور وہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اپنی طاقت اور بلبوتے کے پر لڑکا یا لڑکی پیدا کر سکے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی جتا رہے ہیں کہ نہیں مجھے بچیاں پسند نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں لڑکیاں تھیں۔ آپ کے اولاد نرینہ بھی انتقال کر گئی۔ قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اسی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، آپ کی کنیت تھی قاسم کے باپ۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ اور ایک ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جو بقید حیات تھی اور ایک لمبی عمر پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 کی وفات ہوئی، اور حضرت فاطمہ کی 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی۔ یہ آپ کی بیٹیاں تھیں۔ بہرحال یہ مزاج جو مشرکین کا تھا، قرآن مجید نے اس کو رد کیا اور کہا تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بہت بے انصافی والی تقسیم ہے کہ تم طاقت کے پروانے کو، لڑکوں کو، مذکر کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور مؤنث یعنی جو عورت ذات ہے، جو کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یہ ہے آج بھی غیروں کے اندر دیکھیے، خاص طور کے پر دیویاں بہت مشہور ہے، کالی ماں، یہ سب الگ الگ ان لوگوں کیا تصور ہے۔ اور جس طرح مشرکین مکہ میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ برادری کے بت تھے، آج بھی مشرکوں کے درمیان وہی ہوگا۔ آپ بنگال چلے جائیے، وہاں الگ دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، مہاراشٹر میں آئیں گے وہ الگ ہے، اور بہت سارے فیسٹیول جو بنا لیے گئے، حقیقت میں فیسٹیول ان کے مذہبی تہوار ہے ہی نہیں، جیسا کہ گنیش چترتھی وغیرہ، پولا وغیرہ، یہ دراصل تہذیب اور کلچر کے نام پر چیزوں کو ایجاد کیا گیا، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ پولے کا ایجاد تو اکبر کے زمانے میں ہوا کہ جس طرح تمام چیزوں کی عزت کی جاتی ہے، تو جانوروں کی بھی جو ہماری سال بھر خدمت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ان کو بھی عزت دی جائے۔ یہ معاملہ حقیقت میں کوئی تہوار نہیں تھا، بلکہ ایک فیسٹیول جس کو ہم کہنا چاہیے کہ کلچر کے اعتبار سے، تہذیب علاقے کے اعتبار سے، بعض جگہ آپ دیکھیے کہ علاقے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے کچھ چیزیں منائی جاتی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر 15 اگست منایا جاتا ہے، 26 جنوری ہے، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے، کلچر ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، علاقائیت ہوتی ہے، مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ، قرآن مجید نے کہا کہ یہ بہت بری تقسیم ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ قرآن نے ایک بہت پیاری بات کہی، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہے، لات، منات، عزا وغیرہ، اور آج کے زمانے میں گھوڑے شاہ، پیر شاہ، پتہ نہیں کیا کیا شاہ لگا دیا گیا ہے، بکرے شاہ، یہ بھی صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، نہ حاجت روائی، مشکل کشائی، کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگوں نے نام رکھ لیا ہے، عقیدت مندی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے۔ بلکہ بعض جگہ کے پر آپ چلے جائیے تو پتہ چلے گا کہ جو مزار بنا لی گئی ہے اس میں کوئی ہے بھی نہیں، بس ایسے ہی لوگوں کے درمیان فیمس کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں نا غیروں کے اندر بس 2-4 پتھر رکھیں گے، دھیرے دھیرے کلر ماریں گے اور وہ مندر بن جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بہت ساری جگہ پر آپ کھودیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک سمپل سی بات ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ کوئی ادھر ادھر لے جا کر دفن تھوڑی کرے گا، پہاڑ کے اوپر کون دفن کرے گا؟ پہاڑ پر قبر بنے گی، پتھر کوئی توڑے گا؟ آج مشین کے زمانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کھودنے کے لیے، توڑنے کے لیے، وہ تو پہلے کا زمانہ تھا، آج سے 100-200 سال پرانا زمانہ، 200 سال پرانا،
تو وہاں پر پہاڑ کے پر آپ کیسے قبر بنائیں گے؟ لیکن قبریں آپ کو ملتی ہے پہاڑوں کے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نام ہے، حقیقت نہیں ہے، بس لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا گیا اور لوگ وہاں پر اپنی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہونے لگے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی قرآن مجید کہہ رہا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہے جنہیں تم لوگوں نے رکھ لیا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی دلیل اس کے پر اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ تو یہ سورہ نجم کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا کہ بعض مقامات کو، چونکہ درخت ہے، پتھر ہے یا مقامات ہے جو بطور تبرک لوگوں نے بنا لیے ہیں، حقیقت میں ہے نہیں، اس کا تذکرہ یہاں اللہ نے کیا۔ یہ لات، منات، عزا وغیرہ جہاں پر تم لوگ اعتکاف کرتے ہو، ٹھہرتے ہو اور تبرک حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن مجید نے اسی کا رد کیا ہے۔ آگے ایک روایت کا تذکرہ کیا، وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے۔ حنین مکہ سے قریب ایک مقام ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے پر اٹیک کیا، اور چند جھڑپوں کے بعد اللہ نے مکہ کے پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ دے دیا۔ اب یہاں پہلے سے مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور پھر نئے نئے مسلمان جو تھے، مکہ کے جو نئے نئے مسلمان تھے، نو مسلمین تھے، ان کی تعداد 2,000 ہو گئی، 12,000 کا لشکر۔ اور یہ لشکر بہت بڑا مانا جاتا ہے، 10,000 کا لشکر ہی اس وقت تو بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ تو اب اس میں 2,000 اور ایڈ ہو گئے، شامل ہو گئے، ان کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اب لوگوں نے اس ظاہری قوت کو بڑا سمجھ لیا۔ قرآن نے وہی کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں ڈال لیا کہ اتنی بڑی تعداد، اتنی قوت ہے، کون ہم کو ہرا پائے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے؟ جبکہ حنین کے اندر ثقیف اور حوازن قبیلے جو تھے، ان کی تعداد 4,000 تھی۔ اب یعنی مسلمان 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ بدر کے موقع کے پر مسلمان 3 گنا کم تھے، 313، 14، 15 جو بھی مختلف روایات ہے، اور اس کے بالمقابل مشرکین 900 سے 1000 کے درمیان تھے۔ اللہ نے وہاں فتح عطا کی۔ اب یہاں تو مسلمانوں کی تعداد 3 گنا بڑھ چکی ہے، مشرکین ہمارے مقابلے میں انتہائی کم ہے، تو آپس میں چرچا ہونے لگی۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ تم اللہ کے بجائے اپنی ظاہری طاقت، قوت، شان و شوکت کے پر بھروسہ کرو۔ یہ ہار جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سب چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، یہ ظاہری طاقت کے پر بھروسہ نہ کرو کہ یہ تمہاری جیت کا مسئلہ بننے والی ہے، اس کی بنیاد کے پر تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ بہرحال اس جنگ میں ابتدا کے اندر جو باتیں پیش ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیلوں وغیرہ کے پیچھے چھپا رکھا تھا، اور جیسے ہی مسلمان وہاں پر انٹری کرتے ہیں، اب یہ اونچائی سے ان لوگوں کے پر بہت سخت حملہ کرتے ہیں۔ ثقیف اور حوازن کے جو قبیلے تھے، یہ بہت ماہر تیر انداز تھے، اتنا شدید حملہ ہوتا ہے کہ 12,000 کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ چند افراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ سب وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس موقع کے پر جہاں مسلمان پسپا ہو رہے ہیں تو اسلام پسپا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے شکست کھانے سے اسلام شکست نہیں کھاتا ہے، یہ مسلمانوں کی شکست ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر اسلام ذلیل نہیں ہے، مسلمان ذلیل ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے مطابق صحیح طور کے پر کاربند نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے۔ تو اصل مسئلہ اسلام کا نہیں، اصل مسئلہ مسلمانوں کا ہے، ورنہ اسلام قیامت تک کبھی پسپا نہیں ہوگا، یہ کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا دین کیسے مغلوب ہوگا؟ اللہ کا دین کیسے غیروں کے مقابلے میں کمزور پڑے گا؟ ناممکن چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو
اب یہاں حملہ ہوا، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی غلط بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے تھے، چونکہ عبد المطلب کے نام سے عرب جانے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ پہچانا جاتا تھا، تو آپ نے اپنے دادا کا نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے عبداللہ، وہ اتنے مشہور نہیں تھے، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر تھی وفات پا گئے، اور عبد المطلب تھے یہ پورے عرب کے اندر اطراف میں اچھے طریقے سے مشہور تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا کا نام لیا، باپ کا نام نہیں لیا، یعنی جس کے ذریعے آپ کی پہچان اور شناخت ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت عباس کو کہا کہ آواز دو۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے آواز دی، اہل بدر کو پکارا، انصار کو پکارا، مہاجرین کو پکارا، اور بیعت رضوان کے جو اصحاب کرام تھے انہیں پکارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی آواز کے پر پلٹ کر آتی ہے، اس طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے پر پلٹ کر آئے اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، بہت شاندار فتح عطا کی۔ بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو بتانا مقصود تھا۔ یہ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحَدٍ بِكُفْرٍ، ہم کفر کے زمانے سے نئے نئے باہر نکلے تھے، یعنی ہمارے اسلام لانے کا زمانہ بالکل قریب کا تھا۔ مکہ فتح ہوا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حنین کا معاملہ پیش آیا، تو زمانہ بالکل قریب تھا۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اور مشرکین کے لیے بیر کا ایک درخت تھا، سدرہ بیر کے درختوں کو کہا جاتا ہے۔ یعکفون عندہا، کہ وہ وہاں پر رکا کرتے تھے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ایک جگہ قیام کرنا، تو وہاں وہ اعتکاف کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ وَيَنَطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہاں پر اپنے اوزار کو لٹکا کر برکت حاصل کرتے کہ یہاں پر ہم نے اپنے اوزاروں کو لٹکایا ہے، اس بنیاد کے پر ہمیں فتح عطا ہوگی، یعنی یہ بیر کا درخت، اس کی برکت سے ہم کو فتح نصیب ہونے والی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو جب وہاں پر سے اسے ذات انوات کہا جاتا تھا، جب یہ اس درخت کے پاس سے گزرنے لگے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجئے، بیر کا درخت طے کر دیجئے گا جیسا کہ ان مشرکوں کا ہے۔ صحابہ نے اسی درخت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کس کا مطالبہ کیا؟ مطالبہ دوسرے درخت کا کیا کہ کوئی اور ذات انوات بنا دیجئے گا جو مشرکین کے علاوہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر انہا السنن، کہ یقیناً یہ ایک طریقہ ہے مشرکین کا۔ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، کہ تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے گا جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ نے کہا کہ تم جہالت والی نادان قوم ہو۔ ترکبن سنن من کان قبلکم، تم بھی اپنے سے پہلوں کے طور طریقے اور ان کے ڈھرے کے پر چلو گے، یہ ہے۔ اب یہاں دو چیزیں قابل غور ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ جو اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، نادان ہے، جاہل ہے، تو فوراً آپ اس کے پر حکم نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پر حکم نہیں لگایا، حالانکہ جو مطالبہ کیا تھا بڑا سنگین تھا، شرک کا، کفر کا مطالبہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو برکت والا یا زندگی کے اندر تصرف کرنے والا، فتح عطا کرنے والا مانا جا رہا ہے۔ تو وہی بات تو ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانا جائے، اس کا شریک ٹھہرایا جائے، وہ مطالبہ کیا۔ تو آپ نے ان لوگوں کو کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی بندہ نادان ہے، اس کو علم نہیں ہے، فوراً اس کے پر کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ارے تو کافر ہے، تو مشرک بن گیا، نہیں، اسے یہ کہو کہ یہ عمل کفریہ ہے، اگر یہ عمل کرو گے تو تم مشرک بن جاؤ گے، شرطیہ طور پر۔ پہلے اسے بتایا جائے کہ یہ عمل بہت سارے مسلمانوں کو آج دیکھ لیجئے
کہ وہ مزاروں کے پر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی درباری کی ضرورت پیش آتی ہے، اس طرح اللہ کے یہاں پر بھی سسٹم چلتا ہے۔ تو انہیں سمجھانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ بتا نہیں رہے جو آپ کی ذمہ داری ہے، کفر اور شرکوں کا فتویٰ لگا رہے ہیں جو آپ کو نہیں لگانا چاہیے۔ تو پہلے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے، اس کی جہالت کو دور کیجئے گا، اسے علم عطا کیجئے، اس کے بعد اگر وہ نادانی کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو کفریہ اور شرکیہ عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ حجت پوری کر دی گئی ہے۔ اب دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی جانب اشارہ کیا، یہ کب کا ہے؟ جب 10 محرم عاشوراء کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ ملک شام جو ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے، آج اس کے 4 حصے کر دیے گئے ہیں۔ فلسطین بھی ملک شام کا حصہ ہے، جارڈن جس کو اردن کہا جاتا ہے وہ بھی ملک شام کا حصہ ہے، اور اسی طرح لبنان یہ بھی ملک شام کا ہی حصہ ہے۔ یہ سب ملک شام ہے۔ بعد میں اس کے 4 علاقے بنا دیے گئے، 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا، جیسا کہ دیکھیے پرانا جس کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، جس میں افغانستان بھی آتا ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، یہ سب پہلے اسی کا حصہ تھے، بعد میں الگ الگ ملک بن گئے۔ تو ایسے ہی ملک شام کا بٹوارہ ہونے کے بعد 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فلسطین کا جو علاقہ یروشلم کا تھا وہاں پر لے کر گئے، اور جب وہاں جانے لگے تو راستے میں بنی اسرائیل نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ہم عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ موسیٰ تم بناؤ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، ایک بت بنا دو، ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے۔ یعنی واسطہ اور وسیلہ اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے کہ آپ غیر شرعی طریقے سے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو شریک ٹھہرائے، نہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ ہاں جو جائز وسیلے اللہ نے جس کو جائز کرا دیا اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے پکاریے، اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، ارحم الراحمین ہے، لہذا تم مجھے بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو آپ اللہ کے صفات کے ذریعے پکاریے، یہ بھی تو اللہ کی خوبیاں ہے۔ آپ حقیقت میں اللہ ہی کو اس کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد نیک عمل جو آپ اللہ کے لیے کیے ہیں، جو اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس عمل کی بنیاد کے پر اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے فلاں مصیبت سے نجات دے، تو اپنے نیک عمل کا واسطہ وسیلہ یہ ثابت ہے، یا کسی زندہ نیک انسان سے آپ درخواست کیجئے گا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، یہ 3 ثابت ہے۔ کسی مردہ سے آپ درخواست نہیں کر سکتے، مردہ تو یہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ بہقی کی روایت میں کہ مردہ جو ہوتا ہے کالغریق المتغوث، پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، کہ کوئی اس کو آ کر بچا لے، تو جو برزخی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو وہ زندوں کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی زندہ میرے لیے دعا کرے۔ ہم نے حالت کو ہی بالکل پلٹ دیا کہ وہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں تو اس کو فائدہ ہوگا، تو ہم نے کایا پلٹ دی کہ وہ ہمارا کچھ بنا سکتا ہے، جبکہ وہ ہماری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ ہماری دعا کا محتاج ہے، یہ اصل ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ مشرک ہو گئے، انہوں نے کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو جس میں ابھی جہالت پائی جاتی ہے، نادانی پائی جاتی ہے، علم کی کمی ہے۔ ڈائریکٹ ان لوگوں کے پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، تو پہلے جہالت کو دور کیجئے گا، کنفیوژن کو ختم کیجئے گا، اس کے بعد آپ حکم لگائیے گا۔ تو یہ عاشوراء کا دن تھا، ابھی عاشوراء آ رہا ہے الحمدللہ، جو جمعہ کے دن پڑھنے والا ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور اس میں جو ایڈ کر دیا ضمناً میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے شبہات اس میں پھیلائے جاتے ہیں۔ ایک شیعہ رافضی عورت قرآن مجید سے کتنا غلط استدلال کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب اسے یہ کہا گیا، ایک عالم کی کلپ دکھائی گئی جو حدیث کی روشنی میں باتیں کر رہا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے بخاری وغیرہ کی، لیس منا من ضرب الخدود، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے، وشق من لطم الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار لگاتا ہے، جس طرح جاہلیت کے اندر پکارا جاتا تھا کسی مرنے والے کے پر، اور اس کے علاوہ نوحہ ماتم کرتا ہے، اس سے منع کیا گیا، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ بات ہے، جب یہ پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ عورت، دیکھیے جو مکار ٹائپ ہوتے ہیں نا دجال لوگ، قرآن مجید کا کیسا غلط استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے پر کتنا روتے تھے۔ وہ کہہ رہے نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی مصیبت اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وابیضت عیناہ من الحزن، غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ تو کہا کہ یہی تو نوحہ ہے، نعوذ باللہ۔ سوچئے کسی کی جدائی میں انسان غم زدہ ہے، اور نوحہ، دونوں میں کیا مماثلت ہے، کہ دونوں ایک چیزیں کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا سال میں ایک مرتبہ کرتے تھے کہ صرف ایک دن، جس دن حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے جدا ہوئے، ان کے بھائیوں نے لے کر کنویں میں ڈال دیا، اسی دن نوحہ ماتم کرتے تھے، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، جبکہ وہ نوحہ کرتے ہی نہیں تھے۔ انہیں صرف اپنے بیٹے کی جدائی کا غم تھا، اور یہ فطری چیز ہے۔ اگر آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہ جدا ہو جائے، زندہ ہی ہے، مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو جب تک آپ کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہوگی تو کیا آپ غمزدہ نہیں ہوگے؟ یہ فطری چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے مرنے کا غم نہیں منا رہے تھے، بلکہ انہیں جدائی کا غم تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے، کس حال میں ہوگا، اس بات کی فکر تھی۔ اور یہاں حضرت حسین کی شہادت کو لا کر ٹھوک دیا بیچ میں۔ یہ کہتے ہیں نا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ دنیا گول ہے اس لیے کہ چاول سفید ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چاول کے سفید ہونے اور دنیا کے گول ہونے میں کیا ربط ہے؟ لیکن یہ وہی کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ میرا یوسف کہاں ہے، کہاں کھو گیا ہے، انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بارے میں غمزدہ ہے۔ اسے لے جا کر حضرت حسین کی شہادت کا غم، جو کہ قاتل بھی یہی ہے، اور لوگوں کے درمیان رونا دھونا بھی یہی کہتے ہیں، برادران یوسف بھی یہی ہیں، جس کے بارے میں جو بیمار کربلا تھے زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے کیا کہا تھا جب کوفیوں کو دیکھا جنہوں نے دھوکے سے بلا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کربلا کے مقام کے پر، تو جب دیکھا کہ کوفہ کے لوگ رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ کس بات کا غم ہے؟ تو کہنے لگے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا تھا، فمن قتلہ اذن، کہ اگر حضرت حسین کو، میرے ابا جان کو تم لوگوں نے نہیں مارا تو مارا کس نے ہے؟ یعنی قاتل بھی تم ہی ہو اور ماتم بھی کرنے والے تم ہی ہو۔ آج بھی کہتے ہیں نا یا حسین ہم نہ تھے، یہ وہی معاملہ ہے، تم ہی تھے، تبھی تو بار بار صفائی دے رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد ہی تھے اس قتل کے اندر شریک، وہ سازش کے رچنے والے۔ تو یہ بلا وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کو لا کر فٹ کر دیا گیا حضرت حسین کی شہادت کے پر۔ یہ ہوتا ہے مکاری، یہ دجال ہے، وقت کے سب سے خطرناک فتنے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے عقیدے کو تباہ کرنے والے۔ کہ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ نے کبھی غم منایا؟ ایک دن منایا ہو تو بتائیے گا، نہیں بتا سکتے۔ آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے ان کی وفات کا غم منایا جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھی؟ کس کا غم منایا آپ نے؟ اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر وفات پاتی ہیں، کس کا غم منایا؟ کسی کا نہیں منایا۔ اور اس کے بعد احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کس کا غم منایا؟ اور بھی دیگر مواقع کے پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، کس کا غم منایا آپ نے؟ یہ جھانسا دینا بند کیجئے گا، یہ اسلام ہے ہی نہیں جو تم آپ پریزنٹ کر رہے ہو، یہ مجوسیت ہے، یہ دراصل ایران کا مذہب ہے، اسلام کا نہیں ہے۔
یہ فارسیوں کا لایا ہوا دین جو مجوسیت ہے، جو آگ کے پجاری ہیں، ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا دین بنایا ہے اور اسے رافضیت اور شیعیت کے نام کے پر پریزنٹ کیا ہے۔ ورنہ نہ یہ تو سید ہے، نہ نبی کے گھرانے والے ہیں، نہ تو ان لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں اہل بیت سے محبت ہوتی تو یہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے، مجوسیوں کے آگ کے پجاریوں کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ یہ تو مجوسیوں کے نقش قدم پر، آگ کے پجاریوں کے پر چلنے والے۔ آج بھی ایران کے اندر نوروز منایا جاتا ہے جو مجوسیوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا آگ کے پجاریوں کا تہوار ہے، بہت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مجوسیت آج بھی ان کی رگو پے کے اندر سرایت کیے ہوئے زندہ ہے، اور اس کو وہ اسلام کے لبادے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ ایسے آپ کو بہت سارے دجال ملیں گے سوشل میڈیا کے زمانے میں، قرآن سے استدلال کریں گے، حدیث سے استدلال کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ دیکھو قرآن میں بھی تو نوحہ ماتم ہے، یہ دھوکہ دینے کی سازش ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا غم نہیں منایا، بلکہ ان کی جدائی کا غم تھا۔ اور اگر یہ عبادت ہوتی تو حضرت یعقوب اکیلے تھوڑی کرتے، اپنے بچوں کو بھی شریک کرتے، تم بھی شریک ہو جاؤ، عبادت ہے۔ ایک نبی کیسے ایک عبادت کو اکیلے انجام دے، دوسروں کو بتائے نا، وہ تو عبادت کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف کی جدائی تھی، اور اس کے بعد جب بنیامین کو بھی قید کر لیا گیا تو کیا کہا؟ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ ورنہ اگر حضرت یوسف کی وفات کے بارے میں انہیں یقین ہوتا تو یہ ماتم کا جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے، وہ تو اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہوتے کہ اللہ نے جتنی زندگی لکھی تھی اتنی زندگی پائے، اس کے بعد چلے گئے۔ اور آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ ماتم نہیں ہے، نوحہ نہیں ہے، نوحہ سینہ کوبی ہے، چلا پکار ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روڑ کے پر تماشا کرتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ احسان الہی نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ اگر یہ عبادت ہے تو اسے عبادت خانوں میں کرنا چاہیے، جہاں عبادت کی جاتی ہے مسجدوں میں، نہ کہ روڑ اور چوراہوں کے پر۔ اور اس کے بعد اگر یہ عبادت ہے تو ان مولویوں کے سینے کیوں محفوظ ہے؟ انہیں تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے، اپنے آپ کو پیٹنا چاہیے نا۔ دوسروں کا سینہ پٹوا کر بڑا مزہ آتا ہے، اپنا پیٹو تو جب سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف ہاں کر رہے بس ہو گیا، یہ ماتم ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان اسی رو کے اندر بہکا ہوا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ حقیقت کا صحیح ادراک ہو سکے۔ یہاں پر الحمدللہ اس کا باب مکمل ہوا، اس کے بعد ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ ذبح سے متعلق ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مزاروں کے پر کندوری بکرا ذبح کیا جاتا ہے، مرغا ذبح کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام پر پیش کی جائے یا جانور ذبح کیا جائے، اس سے متعلق یہاں پر بحث آگے آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر غیر شرعی طور طریقہ جو اسلام کے نام پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھے، اسلام کی صحیح تعلیم صحیح عقیدے سے روشناس کرے اور اسی کے پر صحابہ کی طرح قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔